ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، صدق اللہ العظیم۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغناء میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کی طاقت و گوریا کرنے والا فکر و گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب اور اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں۔ اور دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبیں غم ہو جایا کرتی تھی، جو دریا و سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی سی عفت سلیمان جیسی دانائی تھی، جن میں مریم کی سی عفت سلیمان جیسی دانائی تھی، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا۔ لیکن دوستو، آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت، عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ اس کے حصے میں ہمیشہ سرمستی، آرام و راحت ہے۔ ان کی زندگی، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر ہوتی ہے، ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو دنیا میں ایک مرتبہ پھر امن و عاشقی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے۔ اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے کارناموں میں رنگ و روغن بھرا جا سکتا ہے۔ اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا گہوارہ دوبارہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے، مایوسی اور نا امیدی کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھے۔ حضرات، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے تو اپنا نشیمن تلاش کرتا ہے۔ ہر چیز سے نبرد آزما ہونا، اسے خدا کے آگے لا کر ڈالنا اپنا فریضہ ہوتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے، میدان میں آئے اور اپنے نئے عزم و ولولے کو لے کر اس کارگاہ حیات کا مقابلہ کرے جس کے ذہن میں تصور بھی ہو۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو
شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وما علینا الا البلاغ۔